الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ولا ند له في ربوبيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، آپ تمام کا خطبہ جمعہ میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اور تمام انسانوں اور جنوں کا اور اس کائنات میں بسنے والی تمام تر مخلوقات کا اکیلا تنہا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے، قادر بھی ہے، مصرف بھی ہے اور ہر قسم کی قدرتیں رکھنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان تخلیق انسانی کی حقیقت۔ انسانوں کو پیدا کیا گیا جس مقصد کے لیے، وہ حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں حق کے کانوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں قرآن اور احادیث نبوی کی روشنی میں ذکر کی جائیں گی، ان باتوں کو بغیر کسی ہٹ دھرمی کے، بغیر کسی کبر و ریا کے، بغیر کسی نفسا نفسی کے من وعن قبول کرنے والا بنائے۔ محترم حضرات، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، 57، 58، 56، 57، 58 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر خالص اپنی عبادت کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق، انسانوں اور جنوں سے میں رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی ان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی رزق عطا کرنے والا ہے اور زور آور ہے، بہت بڑی قوت اور طاقت والا ہے۔ اس آیت کے اندر 4 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، عبادت خالص اللہ کی کرنا ہے۔ دوسری بات، عبادت کے معاملے میں مکمل حفاظتیں برتنا ہے، دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کا تعلق کسی غیر سے نہ ہو جائے، تو عبادتوں کی مکمل حفاظت کرنا ہے۔ تیسری، عبادت کے سلسلے میں فہم اور علم حاصل کرنا ہے، کیسے عبادت کی جائے اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز، عبادت کرتے ہوئے استقامت برتنا ہے یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کر لیں۔ یہ 4 باتیں اسی پیغام کی وضاحت اور اسی پیغام کی مزید تفصیل کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا ہے۔ وہ پیغام کیا تھا جس پیغام کے ساتھ رسول کو بھیجا گیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے، کفر سے، عصیان سے بچے رہو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36۔ اسی طرح دوسرے مقام سورہ مومنون میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورہ نحل میں ہے۔ سورہ مومنون میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنوں کو بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ ان کی طرف وحی کی گئی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کر دے۔ نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میری عبادت کرو، فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا عبادت کی جو اصل ہے، اصل وہ ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا، خالص دل سے، دماغ سے، جسم سے، پیسے سے، نظر و نیاز سے، یہ تمام معاملات، قربانیوں سے، حج و عمرہ سے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، روزہ ہے، یہ تمام چیزوں میں عبادت کا جو معاملہ ہے وہ خالص، پیور، وداؤٹ اینی مکسنگ، بغیر کسی ملاوٹ کے اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دینا۔ پوری انسانیت کے لیے یہ حکم ہے، ہر دور کے لیے جو نبی آئے یہی فرمان لے کر آئے، اور آج امت محمدیہ کے لیے یا اس سرزمین پر آباد تمام انسانوں کے لیے اور نظر نہ آنے والی مخلوق جو جن ہیں ان کے لیے بھی
خالص عبادت اللہ رب العالمین کی. ایک تو عبادت خالص اللہ کے لیے، دوسری جو اہم چیز ہے اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کی جو عبادت کی جا رہی ہے دنیا میں، تمام مخلوقات کی، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، سمندری مخلوقات، تمام مخلوقات کی عبادتوں کی نفی کرنا ہے، انکار کرنا ہے. ایک ہے پازیٹو، ایک ہے نیگیٹو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ معنی نہیں کوئی معبود. اب 33 کروڑ ہو، عیسائیوں کی طرح 3 ہو، یہودیوں کی طرح انبیاء کا عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لینا ہو، آگ کی پوجا ہو، شجر کی پوجا ہو، حجر کی پوجا ہو، ندیوں کی ہو، چڑھتے سورج کی ہو، جتنی مخلوقات ہیں یا حشرات الارض کی، زمینی جو جانور ہیں ان کی ہو، اس میں درندے بھی ہیں، غیر درندے بھی ہیں، یا فائدہ پہنچانے والے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہیں، جتنے ہیں ان تمام کا عبادت کے اعتبار سے انکار کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. یہ وہ مقصد ہے جو درست ہو گیا تو آنے والے تمام اعمال درست ہو جائیں گے. یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ پلرز ہیں. یہ وہ بنیاد ہے جو اگر کھوکھلی رہ گئی تو اس کے بعد آنے والے جتنے پہاڑوں کے برابر بھی اعمال ہوں گے قابل قبول نہیں ہوں گے. یہاں مسلکوں کی، مسجدوں کی تقسیم کی، فرقوں کی، جماعتوں کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں بات جو ہے بہت آسان اور سہل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بے شمار معبود آپ کو چاہیے، بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے؟ کیا چاہیے؟ تو یقیناً ایک اکیلا مالک جو رزق کا بھی حقدار، رزق کا بھی مالک ہو، زندگی اور موت کا بھی مالک ہو، نفع اور نقصان کا بھی مالک ہو، خیر و شر کا بھی مالک ہو، ہدایت و ضلالت کا بھی مالک ہو، بارش کا بھی پروردگار ہو، ہواؤں کا بھی پروردگار ہو، اور انسانی زندگی میں پیدا ہونے والی خوشیوں اور غموں کا بھی مالک ہو. تمام چیزوں کا ایک مالک جو ہوگا وہ بہتر ہے نوع انسانی کے لیے. وہی زیادہ اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں، کوئی مستحق نہیں. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود. پہلے آپ انکار کر رہے ہیں، پہلے آپ تمام معبودوں کو چھانٹ رہے ہیں، تمام معبودوں کو الگ کر رہے ہیں اس اکیلے ایک اللہ رب العالمین کی ذات سے. یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے اس انسان کو پیدا کیے جانے کا جس کے آگے فرشتوں نے سجدے تعظیمی کیا تھا. یہ مقصد ہے اس انسان کے وجود کا جس کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ اور بے شمار نعمتوں کے ساتھ رکھا. اس کا بنیادی جو حق ہے وہ یہ کہ وہ اپنے معبود کی حقیقی معنوں میں عبادت کر لے، معبود کو پہچان لے. آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، IPS ہیں، کلیکٹر ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے. اگر آپ نے اپنے رب کے حکم کو نہیں سمجھا اور اس کو صحیح معنوں میں نہیں جانا، اور جس مقصد کے تحت اس نے آپ کو پیدا کیا تھا وہ مقصد کو آپ عملی جامہ نہیں پہنائیں، تو یقین مانیے ہماری زندگی
ہماری زندگی کا ہمارا جو وجود ہے یہ وجود ہمارا بیکار ہے، بیکار ہے۔ مسیح ندید اور دوستوں، لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، ثقیل ہو جائے گا، وزندار ہو جائے گا۔ یہ آسان اور معمولی بات نہیں ہے۔ ارے مولوی صاحب جو ہے اہل حدیث کی طرف بلاتے ہیں، مولوی صاحب جماعت اسلامی کی طرف بلاتے ہیں، ارے شیخ تبلیغی ہیں، ارے شیخ بریلوی ہیں، ارے شیخ صوفی ہیں، ارے شیخ نقشبندی، سہروردی، ماتریدی اور نہ جانے کیا کیا ہیں۔ نہیں، یہاں کوئی بات نہیں، یہاں بات ہے اس رب کے فرمان کی جس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو جہنم کے گڑھے سے بچا لے اور جنت کا مستحق کر دے۔ یہاں بات ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی، یہاں بات ہے گمراہیوں کے گڑھوں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف لانے کی۔ یہاں گفتگو ہے ایک رب کی پہچان کی، اس کی معرفت کی، حقیقی معنوں میں اس کی سچی اور پکی محبت کی۔ ورنہ میرا اور آپ کا نامور مسلمان اور مومن ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین مانیے یہ لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے یہ اتنا مضبوط اور مستحکم اور واجب اور ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ کر کامیابی نہیں۔ جس کی بنیاد کھوکھلی، اس کے اوپر جتنی تعمیرات ہوں گی وہ کھوکھلی اور کمزور۔ جن کے پاس عیش و عشرت کا سامان چند دنوں کا ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ آخرت میں آپ اندازہ کیجئے جس نبی کے نام پر اللہم صلی علی محمد کا درود ہم بھیجتے ہیں، روز محشر اس نبی سے ملاقات ہوگی تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد دین میں نئی نئی ایجادات کی اور دین کو الٹ پھیر کر دیا، نتیجے میں یہ شریعت سے ہٹ گئے، قرآن سے ہٹ گئے، احادیث سے ہٹ گئے، اے نبی آپ کی سنتوں سے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو۔ احادیث میں آتا ہے 1,000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا، ایک شخص، ایک ہی شخص جنت میں جائے، 1000 میں سے ایک۔ اندازہ کیجیے آج کی موجودہ ہماری جو تعداد ہے 750 کروڑ 800 کروڑ کتنی ہے، اس میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اگر ایمان والے ہیں؟ وہ ایمان جس کا اللہ نے تذکرہ کیا، وہ ایمان جس کا اللہ نے فرمان اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا، وہ ایمان ابا جان کا، امی جان کا، خالہ جان کا، استادی ماں کا، مولوی صاحب کا، شیخ صاحب کا، پیر صاحب کا، ولی صاحب کا، کسی کا ایمان نہیں۔ وہ ایمان جو رب نے بھیجا، جو رب کا فرمان ہے اور جو نبی کی سنت ہے۔ لازم اور ضروری ہے مسلمانوں پر اور انسانوں اور جنوں پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل فرما برداری کریں اور شرک کی تمام قسموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو پاک و صاف کر لیں، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی پیغام کے ساتھ قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو اللہ کے علاوہ ہے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، سورہ یونس۔ جو چیز آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی اس کی عبادت مت کیجیے اللہ کے علاوہ۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہو جائے تو ظالموں میں سے ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔
شرک کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا، یہ ہے شرک۔ توحید اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، صدقات، تمام چیزیں اللہ کے لیے، اس میں سے کسی چیز کو غیر کے لیے کر دینا یہ توحید کے منافی ہے۔ ذرہ برابر چاہے وہ چونٹی کی شکل میں ہو یا مکھی کی شکل میں ہو، دوسرے کے لیے کر دینا یہ شرک ہے۔ محسن دل اور دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رب العالمین رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنی میعاد کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنے میعاد، اپنے رب کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ زبردست کائنات کو پیدا کرنے والا ہی تمہارا پروردگار ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، سلطنت اسی کے لیے، بادشاہت اسی کے لیے، اقتدار اسی کے لیے، حکومت اسی کے لیے ہے۔ اب آئیے، والذین تدعون من دونہ، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے شرک کیا، جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی وہ طاقت نہیں رکھتی۔ کھجور ہمارا آپ کھاتے ہیں، تمر، اس کی گٹلی ہے، اس کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ کر پوری کائنات میں تم جس کی بھی عبادت کرو گے، مجھے چھوڑ کر کرو گے یا میرے ساتھ کرو گے، میرے ساتھ کرو گے، وہ لوگ ایسے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پدر ہے اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر وہ سنتے ہیں، مَسْتَجَابُ لَكُمْ، تمہیں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے وہ انکار کریں گے، بیزارگی کا اظہار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں سب سے بڑا جو خبردار اللہ رب العالمین ہے وہی بہترین خبر دے رہا ہے۔ محسن عزیز اور دوستو، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ بنا لو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار ایک تنہا اکیلا ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو سورہ ذاریات کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر خالص اپنی عبادت کے لیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، اللہ فرما رہے ہیں میں تم سے رزق کا طلبگار نہیں ہوں، میں تو رزق دینے والا ہوں، اور میں زور آور طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، اقتدار والا ہوں۔ تم محتاج ہو، میں بے نیاز ہوں۔ تم فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی اعلان کیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ماں باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں پوری کائنات میں اس جیسا، اس کی طرح، اس کے ہمسر، اس کے برابر، اس کا سملر کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کا کوئی، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں،
وہ زندہ جاوید ہے اور قائم رکھنے والی اس کی صفت ہے، پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ اس کی قدرتیں اور طاقتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں دونوں جہاں کے پروردگار کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایسی صلاحیتوں، ایسی لیاقتوں اور ایسی زبردست توانائیاں جس کے اندر جمع ہو جائے وہ معبود حقیقی ہے اور وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اعلان کیا قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر، یہ وہ مقصد ہے جس کو عزازیل اور اس کی فوج اور اس کی قوم نے اعلان کیا اللہ کے پاس، اے اللہ، یہ آدم کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی اور میری بے عزتی ہوئی، اب یہ آدم اور اس کی ذریت کو میں بھٹکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، تو بھٹکاؤں گا۔ سب سے پہلا حربہ شرک میں ملوث کر دو گا۔ کامیاب ہو گیا شیطان، کامیاب ہو گیا شیطان، کامیاب ہو گیا۔ آج اس کی کامیابی کا اندازہ اور تخمینہ لگائیے۔ 800 کروڑ کی آبادی کی یہ دنیا، 800 کروڑ کی آبادی پر مشتمل یہ دنیا، یہ انسانی نفوس، شیطان اپنے کام میں کس قدر کامیاب ہے۔ کسی نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے نبیوں کو اللہ کا جو ہے اور کچھ بنا دیا، کسی نے آگ کی پوجا، شجر کی پوجا، حجر کی پوجا، ولی کی پوجا، اولیاء کی پوجا، نعوذ باللہ من الخسران۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس مخلوقات کے شرک میں ملوث کر دیا، عبادتوں میں ملوث کر دیا۔ شرک کیا ہے میرے بھائی؟ وہ کام جو اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا ہے، ان کاموں کو ذرہ یا بہت کسی اور کے لیے کر دینا، یہ شرک۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ نبیوں کو شریک کر لیتے ہیں، میں اور آپ اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، ماں کا واسطہ، باپ کا واسطہ، کعبے کا واسطہ، ہاں نہیں، ہمارا ہر معاملہ جو ہماری زبان سے، ہمارے جسم سے، ہمارے پیسے سے جاری و ساری ہوگا، عمل کے اعتبار سے وہ توحید پر مبنی رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ میں اور آپ کامیاب نہیں، میں اور آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا، اللہ نے اس کے چیلنج کے لیے اس کو بے شمار صلاحیتیں عطا کر دی۔ اب شیطان اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے آدم اور اس کی ذریت کی طرف، اور 800 میں سے اگر میرا جو تخمینہ ہے وہ غلط ہو تو رہنمائی کر دیجئے، 800 کروڑ میں سے 150 کروڑ افراد ایسے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اب لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیے، لہذا اب اللہ کے ساتھ اور بہت سارے چیزوں کو جوڑ دو اور یہ عبادتوں کے درجوں میں لے کر آ جاؤ، عبادتوں کے درجوں میں لے کر آ جاؤ۔ جو ولی تھے یقیناً وہ اللہ کے دوست، اللہ کی فرامین پر عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ان کو نصیب تھی، وہ اپنی ذات کے لیے اللہ کی طرف سے نیک، اللہ کے ہدایت سے وہ نیک بن گئے، وہ اپنی ذات تک مختص ہیں، وہ اپنی ذات تک مختص ہیں۔ اس سرزمین نے، امت محمدیہ نے اگر سب سے بڑا ولی دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ کے صحابہ،
حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی عشرہ مبشرہ، جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، ایسے ولی، ایسے اللہ کے دوست، ایسے اللہ کو یاد کر کے بے ہوش ہو جانے والے، حساب و کتاب سے ڈرنے والے، کہنے والے کہ کاش میں چڑیا ہوتا تو اللہ کے پاس حساب و کتاب سے بچ جاتا، اے کاش کہ میں ذرہ ہوتا، ذرہ اور تنکا ہوتا تو میرا حساب و کتاب نہیں لیا جاتا، میں بچ جاتا۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، جہنم کو یاد کر کے کئی ایک صحابہ کے بارے میں آتا ہے رو رو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ سحر کی، افطار کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے میدان میں جہاد بھی کیا، ان لوگوں کی توحید کے سلسلے میں یہ کیفیت ہے۔ یہ شہادت گوہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ جو رب کو نہیں پہچانے گا، جو اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، وہ اپنے دور کا بادشاہ کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وہ اپنے رب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس دنیا کا سب سے بڑا دان دینے والا، چیریٹی کرنے والا، اگر توحید پرست نہیں ہے تو اس کی یہ چیریٹی آخرت میں اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، جاؤ پیغام دو، جاؤ اعلان کرو، جاؤ حکم دو، جاؤ لوگوں کو گمراہیوں کے گڑھوں سے نکال کر ہدایت کی طرف، رشد و ہدایت کی طرف لے کر آؤ، جاؤ۔ جہنم سے بچنا، جنت کو پا لینا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ وہ فقیر بھی ہو سکتا ہے، محتاج بھی ہو سکتا ہے، بالکل لو کلاس کا آدمی کچھ نہیں ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے، وہ ایک تمنگر بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑی رحم دل ایک شہنشاہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ توحید کا معاملہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شرک کی مذمتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی معاذ بن جبل گدھے پر اللہ کے نبی کے ساتھ سوار ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ بن جبل میں اللہ کے نبی کے ساتھ سوار ہوں، پیچھے ہوں، ردیف النبی، پیچھے ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے خالص اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان، شرک بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو مواخذہ کر لے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، بڑا بہتان باندھا اس نے اللہ پر جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بڑی گمراہیوں میں چلا گیا۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، سنیں بنی اسرائیل، اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہارے رب نے کہ تم عبادت نہ کرو مگر خالص اسی کی۔ سورہ بینہ، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، حنفاء، بالکل
توحید پرست بن کے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، وہ نماز قائم کر لے، زکوٰۃ ادا کر دے، اور یہی قائم رہنے والا دین۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرو۔ تمام آیات اور تمام احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید پر بتایا۔ ابو جہل بھی توحید پرست تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو اس نے کہا اللہ نے پیدا کیا۔ پھر کہا کہ اب کیا اللہ کی عبادت کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کہا کہ اللہ کی عبادت اگر کروں گا اور یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لوں گا، تو یہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ پورا نظام زندگی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اب محمد کا رب کہے گا کہ اٹھو تو مجھے اٹھنا ہے، بیٹھو تو مجھے بیٹھنا ہے، میری سرداری، میری سیادت، میری حکومت سب چلی جائے گی، سب چلی جائے گی۔ محسن عزیز اور دوستو، توحید کا معاملہ بڑا سنگین ہے، شیطان اور اس کی فوج ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آئیے آج اللہ رب العالمین سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم توحید پرست بن جائیں گے۔ توحید کی جو کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں ہوئی، ان کوتاہیوں سے توبہ اور استغفار کریں گے اور توحید پرست بن جائیں گے۔ میں جماعت پرست نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد پرست نہیں کہہ رہا ہوں، فرقہ اور تنظیم پرست نہیں کہہ رہا ہوں، میں توحید پرست کہہ رہا ہوں۔ توحید وہ ہے جو خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ پوری دنیا سے ایک انسان جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے، لیکن توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پوری دنیا اس کی مخالفت کر لے، وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، دین کیا ہے؟ دین کی اصل توحید ہے۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید پرست بنائے، توحید کی حقیقتوں سمجھنے والا بنائے، توحید کو غور و فکر کے ساتھ اپنے دماغوں اور دلوں میں روشن کرنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی یکسوئی، قرضوں کی ادائیگی کی آسانیاں پیدا فرما دے، جو لا ولد ہے اللہ انہیں بہترین نیک صالح اولاد عطا فرما، جو ہماری بہنیں بن بیائی ہیں اللہ ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما، بیویوں اور شوہروں میں اللہ رب العالمین محبت عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت والا بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔